پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. انہوں نے وجہ بیان کر دی، بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ یہ اس دعوے میں مخلص ہے، اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے، مخلص ہے، تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، تو آپ حمایت نہ کریں. آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے، ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، بات ختم ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو، بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں، یہ دلائل ہیں، آپ ایک کلپ بنا دو، ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا، تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان 1 نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے، ایسا تھوڑی کہا انہوں نے، صحیح ہے نا. تو یہ عجیب، اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا، تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی، آسٹریلیا میں تھے نا، انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے، تو آپ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، عالم دین ہے، اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے، بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے، اور یہ جو یہ اس کے یہ دلائل ہے، ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھائی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی، تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے، غلط تعریف نہیں کی. تو پھر دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے، ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی؟ چلتی رہتی، لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آگے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا، امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی، اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے، مشرف یوں ہے، مشرف فلانا ہے، مشرف چور ہے، مشرف ڈکٹیٹر ہے، لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی، اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو، وہ کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، لیکن ابھی ہمارے اس سے جوڑ میں کیا ہے، بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کو بھی آپشن رہے، دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے، اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی؟ اتنا زیادہ اس سے محبت میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں، عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے، واپسی کا آپشن رکھو، ٹھیک ہے نا. جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو، ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا والا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو، یار تو بول رہا تھا یہ ایسے. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو، جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو، اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو، آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو، لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے،
لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی. وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا اسمبلی میں, اچھی تقریر کرتی, بھائی یہ کہا میں نے بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. وہ بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے. میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ضرب بڑا رکھو, میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ جے یو آئی کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں. اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور جے یو آئی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے یا جے یو آئی کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل, پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے. ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو, جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں, 2 بڑے مشہور استاذ, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر جے یو آئی کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, جے یو آئی کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کے اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع رشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے, ایک استاذ ادھر کا ہوگا ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ جے یو آئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں.